أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ماہ غفران بنا دیا ہے۔ ماہ غفران کا مطلب بخشش کا مہینہ۔ اللہ رب العزت اس امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں 12 بہانے مقرر کر کے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان فرما دیا۔ کیونکہ سال کے 12 مہینے ہیں تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہر مہینے کے گناہ ایک بہانے کے بدلے معاف ہو جائیں۔ اس طرح 12 مہینے اور 12 بخشش کے بہانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں کہ وہ شیاطین کو قید کر دیں، تاکہ میری امت کے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اب عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ بخشش کا پہلا بہانہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے روزے داروں کے لیے ماہ رمضان کی برکت سے شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ دوسرا بخشش کا بہانہ یہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر گھر میں کوئی بلب خراب ہو تو ہم کسی بنانے والے کو بلا کر آتے ہیں۔ غریب آدمی ہوگا تو مزدوری طے کر لے گا، امیر آدمی ہوگا تو مزدوری طے نہیں کرے گا، بلکہ کام ہونے کے بعد مزدور جو طلب کرتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے دار کا اجر مقرر نہیں فرمایا افطار کے وقت جو تمہارا دل چاہے گا تم مانگتے جاؤ گے، ہم تمہیں عطا کرتے جائیں گے۔ تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول ہونے کا کہہ دیا کہ جو افطار کے وقت دعا مانگے گا ہم اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ بخشش کا دوسرا بہانہ ہے۔ اور اسی طرح تیسرا بہانہ یہ ہے، بالفرض روزے دار مصروف ہے اور وہ دعا نہ مانگ سکا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی بلوں کے اندر روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور مچھلیاں سمندروں کے اندر روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور پرندے ہوا کے اندر روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر بالفرض روزے دار دعا نہ بھی مانگے تو اللہ رب العزت اپنی دیگر مخلوقات کی دعاؤں کو قبول کر کے روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بخشش کا تیسرا بہانہ ہے۔ اور چوتھا بہانہ بخشش کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی مغفرت کا اعلان ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں، کہ کیونکہ یہ ماہ غفران ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر بخشش کے بہانے بنا کر روزے داروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک رات شب ماہ رمضان میں ایسی بھی رکھی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ فرمایا جو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کو اگر اس کی گنتی کریں تو 83 سال بنتے ہیں، اور اس امت کی جو عمریں ہیں وہ 80 سے 70 سال ہیں۔ 83 سال کو کوئی آدمی پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، تم عمل بھی تھوڑا کرو گے، لہذا میں نے تمہیں ایک رات دے دی ہے شب قدر، اگر تم اس میں محنت کرو گے، کوشش کرو گے، عبادت کرو گے تو ایک رات کی عبادت کو قبول کر کے میں تمہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں۔ دیکھیں کتنی بڑی بخشش کا بہانہ ہے۔
ایک رات عبادت کرنے سے اللہ رب العزت 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنے اللہ رب العزت نے پورے ماہ رمضان میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا ہوتا ہے، فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنی تعداد کے برابر لوگوں کو مزید جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک بخشش کا بہانہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی پورا ماہ رمضان غفلت میں گزار گیا تو اللہ رب العزت نے عید کی رات عطا فرما دی کہ اس میں اگر بندہ کوئی ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وہ رات لیلۃ الجائزہ بنا دی ہے، انعام کی رات بنا دی ہے۔ جو بھی اس رات میں مانگے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کی بخشش کا اعلان فرما دیں گے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی اس رات بھی عبادت نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو اللہ نے عید کا دن مقرر فرما دیا، اور جب عید کا دن ہوتا ہے اور بندے کپڑے پہن کر بن سنور کر عیدگاہ میں جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تجھ سے مغفرت کو مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اعلان کر دیا ہے ان کو کہہ دو تم اب گھر میں جاؤ تو بخشائے جاؤ۔ یہ بھی ایک بخشش کا اللہ رب العزت نے بہانہ بنا دیا کہ جو عید کے دن عید کی نماز پڑھے گا، چاہے اس نے روزے نہ بھی رکھے ہوں لیکن روزے داروں کی لسٹ میں صف میں کھڑا ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان کے طفیل ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دی۔ اور اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں بخشش کا ایک اور بہانہ یوں بنا دیا کہ اعمال کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا۔ عام طور پر جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک نیکی کے بدلے ہم تمہیں 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور کوئی مزید اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کو 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ تو جو آدمی ماہ رمضان میں اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ اس طرح تو میری امت کا اعمال کا جو اجر ہے وہ مقرر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرے گا بغیر حساب و کتاب کے ہم اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ بنا دیا، تھوڑے سے عمل پر اللہ اجر اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر بخشش کا آخری بہانہ یوں بنا دیا کہ تمام اعمال کا اجر فرشتے دیتے ہیں لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ بندے کمزور ہیں اور ان میں ضعف ہے، طاقت نہیں ہے، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے کمزور ہے۔ اب اللہ رب العزت نے روزے کا اجر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اللہ رب العزت سے اور کیا چاہیے؟ فرمایا جب میں تمہیں اجر عطا کروں گا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے ماہ غفران بنا دیا، قدم قدم پر مغفرت کے اعلان کے وعدے فرما دیے۔ اور فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اب جب اللہ رب العزت کے حضور مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اعلان کی لاج رکھتے ہوئے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان ماہ غفران ہے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔